السلام علیکم ویورز، ناظرین گرامی، آج ہے 25 دسمبر 2020 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، بہت ہی زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی بھارتی ویب سائٹ پر ترکی میں پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ترکی نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مشکل وقت کے ساتھی اور دوست برادری اسلامی ملک ترکی نے ایک مرتبہ پھر اپنی سچی دوستی ثابت کر دی ہے۔ ترکی کی جانب سے بھارت کے خلاف بڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی ایک ویب سائٹ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھی۔ ترکی حکام نے اس ویب سائٹ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی بھارتی ویب سائٹ پر ترکی میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ترکی کے شعبہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی بھارتی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا ہے۔ ایک بھارتی گروپ کی جانب سے 1909 میں قسطنطنیہ سے عبرانی زبان میں شائع ہونے والی ہفتہ روز اخبار کے نام پر ایک ویب سائٹ بنا کر ترکی میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ ترکی حکام نے معاملے کا علم ہونے پر فوری ایکشن لیا اور ویب سائٹ کو ترکی میں بلاک کر دیا۔ یہاں یہ واضح ہے کہ کچھ روز قبل ہی بھارت کی ایک بڑی پروپیگنڈا مہم کا پردہ چاک ہوا تھا۔ سامنے آنے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ بھارت نے ایک جعلی نیٹ ورک تشکیل دے کر عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس نیٹ ورک کی مدد سے جھوٹی خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ نیٹ ورک کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد پاکستان نے بھارت کا مکچور چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی میڈیا نے جموں و کشمیر میں جمہوریت کی بحالی کے ہندوستان کے دعوے کو تہس نہس کر دیا۔ بھارت بھی اس کو جمہوریت کی فتح قرار دے کر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں پہلی مقامی انتخابات قرار دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک جگہ اب بھی بھاری ہاتھ حکمرانی کے تحت جدوجہد یہ بیان کرتا ہے کہ پچھلے سال اگست میں ہندوستان نے جموں کو دیے گئے اور خصوصی آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت منسوخ کر دی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات 280 نشستوں کے لیے ہوئے تھے جو مرکزی وسطی کے 20 اضلاع میں سے 14 میں 14 تھے۔ مرکز میں ہندوستان کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ایک واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ 7 جماعتوں کا اتحاد گپکر الائنس 1000 سے زائد نشستوں کے ساتھ فاتح ہوا ہے۔ 8 مرحلے کے انتخابات 28 نومبر کو شروع ہوئے تھے اور 19 دسمبر کو مجموعی طور پر 51% ووٹ ڈالنے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے تھے۔ اگرچہ عہدیداروں نے جمہوریت کی بحالی کی وجہ سے اسے ٹھوس ٹرن آؤٹ قرار دیا ہے، لیکن نیو یارک شہر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں تھوڑا سا معمول کی بات محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی وفاقی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے لیے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ بعد جموں و کشمیر کے نئے بنائے ہوئے مرکزی علاقے میں غیر ملکی رپورٹرز کے نامہ نگاروں نے انتخابات کو NYT داخلے کی اجازت دی ہے۔ کوریج کرنے کے لیے سختی سے کنٹرول حکومت کے زیر انتظام سفر کا حصہ تھا۔ ایک سرکاری ملازم BVR سبرامنیم نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ ووٹنگ کے رجحان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر جمہوریت زندہ ہے۔ مرکزی وزیر اور BJP رہنما
گودی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں ہونے والے انتخابات تو جمہوریت کی فتح اور مقامی لوگوں کی فتح کے طور پر نکالا جا سکتا ہے۔ NYT کی رپورٹ کے مطابق رائے دہندگان کی رضامندی اطمینان سے کہیں زیادہ بے حرمتی پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ میں 21 سالہ کلثوم چوپان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ NYT کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علیحدگی پسند جدوجہد کے بیچ میں بھی BJP نے 3 لاکھ پارٹی کارکنوں کے ساتھ پہلی بار کشمیر میں مسلم سیاستدانوں کو اپنے حصے میں لانے میں کامیاب کیا ہے۔ BJP کے ترجمان غلام محمد میر نے NYT کو بتایا ہے کہ وہ ایک ٹیک آف مرحلے میں ہیں اور وادی کے ہر کونے اور کونوں میں ہزاروں کارکن ہیں جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں۔ دوسری طرف بانڈی پورہ میں آزاد امیدوار محمد بھٹ جو گوپکر الائنس کے امیدوار کی حیثیت سے دوڑتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے سے قبل کشمیر میں جمہوریت تھی۔ اب وہ بڑی کشمیری جماعتیں خصوصی کو واپس لانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے رہنما محمد عبداللہ یہ دونوں ہی گوپکر الائنس کا حصہ ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں انتخابات میں صحیح کھیلنا نہیں دیا گیا کیونکہ انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت سے انکار کیا گیا تھا یا ان کے ممبروں کو محدود کر دیا گیا تھا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد محبوبہ مفتی نے کہنا ہے کہ رائے شماری کے نتائج ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ DDC سے مرکز سے براہ راست فنڈنگ کے ذریعے ترقی پر توجہ دے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ کشیدگی کے دوران روس چین کی سرحد کے قریب ہزاروں فوجی تعینات کر رہا ہے۔ چونکہ کشیدگی خطرناک طور پر چین، بھارت اور پاکستان کے درمیان بھڑک اٹھی ہے، لہٰذا روس بھی چین کے قریب اپنی سرحد کو مستحکم کرنے کی در پر ہے۔ چین کے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بڑھتے ہوئے غیر ملکی خطرات کے درمیان چین کی سرحد کے ساتھ مشرق میں اپنے وطن کی فوجی موجودگی بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیر دفاع سرگئی شویگو کے مطابق ماسکو کا کمک بھیجنے کا فیصلہ مشرقی اسٹریٹجک سمت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی پاداش میں آیا ہے۔ یہ علاقہ روس کی طرف مشرقی سرحد چین اور وسیع ایشیا پیسیفک سے متصل ہے، جبکہ نئے خطرات کیا ہیں جہاں اضافی دستے تعینات کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن شوگو نے اس خطے کے لیے 500 جدید آلات کے ساتھ بحریہ کے لیے شمالی بیڑے میں کچھ بہتری لانے کا وعدہ کیا ہے۔ ماسکو کے کارنیگی سینٹر الیگزینڈر کے تجزیہ نگار کے مطابق روس کس خطے میں کافی فوجی صلاحیتوں کے ذریعے ہنگامی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے جو ممکنہ تنازع کی وجہ سے شدید متاثر ہو سکتا ہے، جس کی بنیادی وجہ امریکہ اور چین کے بحری فوجوں کے مابین تناؤ پیدا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کو دفاع نہیں چھوڑا جا سکتا اور اسے فضائیہ دفاع اور اہلکاروں کے معاملے میں بھی اپنی صلاحیتوں کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ماسکو کے خدشات اس کے علاقے سے باہر کی اقوام کی کارروائیوں کے مرکز میں ہیں۔ خطے میں ٹرمپ انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی وجہ سے جنوبی چین بحیرہ اسود میں امریکہ اور چین کے مابین تناؤ میں شدت پیدا ہو چکی ہے، جس نے بیجنگ کو بدستور ناراض کر دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تائیوان کی جزیرہ قوم کے ساتھ امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات، جسے بیجنگ اپنے علاقے کا ایک حصہ سمجھتا ہے، اس خطے میں ممکنہ تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں روس اور چین کے درمیان تعلقات میں ڈرامائی طور پر بہت حد تک بہتری بھی آ چکی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششوں کا ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کون سی جنگ شروع کر دی؟ دنیا کو ہلا دینے والی نیوز سامنے آ گئی۔ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششوں کے بعد ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کون سی جنگ شروع کر دی ہے کہ دنیا کو ہلا دینے والی خبر آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی نیوی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی نیوی کروز میزائل کی حامل ایک ایٹمی آبدوز ابنائی حرم سے ہوتے ہوئے خلیج فارس کے قریب سے گزری ہے۔ امریکی نیوی کے فلائٹ کی یہ گردش ثابت کرتی ہے کہ امریکہ کہیں بھی عالمی قوانین کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی نیوی کا بحری بیڑا امریکہ کی خطے میں طاقت کا مظاہرہ ہے اور امریکی نیوی کی ایٹمی آبدوز ابنائی حرم سے ہوتے ہوئے خلیج عرب میں داخل ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی ایٹمی آبدوز خلیج فارس کے قریب سے گزری ہے۔ حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد ایرانی سمندری حدود کے قریب سے ایٹمی آبدوز اور میزائل پر مشتمل بحری بیڑا گزارنے سے خطے میں نئی ہلچل پیدا
ہو سکتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور بھارتی دراندازی میں اضافہ، 22 سالہ سپاہی نوجوان شہید ہو گیا، پاکستانی فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 22 سالہ سپاہی مختار نے جامع شہادت نوٹ کیا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کے امن مشنز کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ UN وسرین چڑی کوٹ کے پولاس گاؤں میں بھارتی اشتعال انگیزی کے متاثرین سے ملنے جا رہے تھے کہ راستے میں بھارتی فوج نے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ خوش قسمتی سے دونوں UN وسر محفوظ رہے۔ یاد رہے کہ 14 دسمبر کو بھارتی فورسز نے LOC کے جڑی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 45 سالہ شہری زخمی ہو گیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ 10 دسمبر کو بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے کھوجتا سیکٹر پر بھارتی ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 2 جوان شہید ہوئے تھے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں دشمن فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد سے ملاقات کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ نریندر مودی کی انڈیا راجدھانی خبر سامنے آ گئی۔ بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد سے ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نرونے کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کو سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مودی سرکار پہلی مرتبہ کسی بھارتی آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب پر کافی خوش ہو رہی تھی، تاہم جنرل منوج مکند نرونے کو سعودی عرب میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل منوج مکند نرونے کے دورے کے موقع پر محمد بن سلمان، جو کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے اور ان کے بھائی سعودی نائب وزیر دفاع نے بھی بھارتی آرمی چیف ملاقات سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں پہلی مرتبہ بھارت کے آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسے بھارت اور خلیجی اسلامی ممالک کے تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا گیا۔ بھارتی فوج کے چیف جنرل منوج مکند نرونے نے کچھ روز قبل سعودی عرب اور اس کے پڑوسی ملک متحدہ عرب امارات کا خصوصی دورہ کیا اور دونوں ممالک کی افواج کے حکام سے ملاقاتیں کیں۔ یہ دورہ 4 روز پر محیط تھا۔ جنرل منوج مکند نرونے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عسکری شخصیات سے ملاقاتوں کے علاوہ سعودی عرب کے نیشنل ڈیفنس کالج میں منعقدہ ایک تقریب سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ خارجہ معاملات پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات غیر معمولی ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا گیا جب متحدہ عرب امارات مسلمانوں کے لیے سب سے قابل نفرت ملک اسرائیل سے تعلقات استوار کر چکا ہے، جبکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ایسے میں اب مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں معصوم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث بھارتی فوج کے سربراہ کے دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کئی سوالات کو جنم بھی دے دیا ہے۔